السلام علیکم، TNN ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ میرے کھلاڑیوں کو میچ فکسنگ کے لیے بھاری رقوم کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ اپوزیشن سے روابط رکھنے والے PTI کے MNAs کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے آسٹریلیا کے ہم منصب کی ملاقات۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ہم تشویش کے ساتھ یوکرین میں پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تصادم کی طرف نہ جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گا۔ شیخ رشید نے سیاسی مخالفین کو خبردار کر دیا۔ عمران خان تحریک عدم اعتماد میں سرخرو ہوں گے۔ اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کا خطرہ، تعلیمی ادارے 2 دن کے لیے بند۔ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ۔ 2008 سے 2018 تک معیشت مضبوط بنانے پر کام نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو طویل المدت کے لیے سرمایہ کاری اور مستحکم معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ عمران خان کی کرونا کے دوران پالیسی کو دنیا نے سراہا۔ کینیڈین شہریوں کی اکثریت یوکرینی مہاجرین کی کینیڈا آمد کی حامی۔ 5 میں سے 4 کینیڈین کا کہنا ہے کہ یوکرینی مہاجرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ 12% شہریوں کی کینیڈا کو یوکرین کے مسئلے سے دور رہنے کی رائے۔ کینیڈا میں پاسپورٹ کی تجدید کروانے والے رول گئے۔ شہریوں کو کئی گھنٹے انتظار کا سامنا۔ شہریوں کو ہزاروں ڈالر کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یوکرین کی مدد کے لیے دیے جانے والے ہتھیاروں سے متعلق ماہرین فکر مند ہو گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں۔ یوکرین کی حکومت ممکنہ طور پر ان تمام ہتھیاروں کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ عالمی عدالت انصاف نے روس کو یوکرین پر حملے فوری روکنے کا حکم دے دیا۔ عالمی عدالت انصاف کے 13 ججز نے فیصلے کی حمایت جبکہ 2 نے مخالفت کی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ یوکرین کی فتح ہے۔ ایلن مسک نے پیوٹن کو ایک ہاتھ سے لڑنے کا نیا چیلنج دے ڈالا۔ ایلن مسک اس سے پہلے بھی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو دست بدست لڑائی کا چیلنج دے چکے ہیں۔ چیچن صدر کا ایلن کو چچنیا سے تربیت لینے کا مشورہ۔ جو بائیڈن کا پیوٹن کو جنگی مجرم ہونے کا طعنہ۔ روس نے بیان ناقابل معافی قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے جو بائیڈن کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے ان کے دل کی آواز قرار دیا۔ روسی صدر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سربراہ مملکت کی جانب سے ایسا بیان کسی طور قبول نہیں۔ یوکرینی صدر نے روسی حملے کو 9/11 قرار دے دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا۔ یوکرینی صدر نے امریکہ سے طیارے اور ایئر ڈیفنس سسٹم کا مطالبہ کر دیا۔ جاپان میں 7.3 شدت کا زلزلہ، 4 افراد ہلاک۔ جاپان میں زلزلے کے بعد جاری سونامی کی وارننگ ختم کر دی گئی۔ ٹوکیو سمیت دیگر علاقوں میں 22 لاکھ صارفین کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام ساتھ ہیں، عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے وفاقی ایجنسیوں کو سندھ ہاؤس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اپوزیشن سے پینگے بڑھانے والے مرد اور خواتین MNEs کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو اہم تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں قومی اسمبلی کے تمام ارکان خصوصاً PTI ممبران کے حوالے سے مفصل تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو پیش کی گئی رپورٹ میں تحریک انصاف کے 1 درجن کے قریب ارکان قومی اسمبلی کی اپوزیشن کے ساتھ جھکاؤ اور معاملات طے کرنے کی تفصیلات بھی شامل ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جن حکومتی ارکان نے اپوزیشن سے پینگیں بڑھائیں ان میں مردوں کے ساتھ خواتین MNEs بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ممبران اسمبلی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں جو پہلی بار ایوان میں آئے ہیں۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس
21 مارچ کو بلایا جائے اور شرکا نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس بلا کر اراکین کی حاضری کا پتہ چل جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے منحرف ارکان سے رابطوں کا ٹاسک پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کو دے دیا۔ میرے کھلاڑیوں کو میچ فکسنگ کے لیے بھاری رقم کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میچ فکسنگ کے لیے میرے کھلاڑیوں کو بڑی رقم کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ میچ فکسنگ کے خلاف جنگ میں مصروف ہوں، میرے کھلاڑیوں کو بڑی رقم کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ میچ فکسنگ کے خلاف محاذ میں مصروف ہونے کی وجہ سے کراچی ٹیسٹ نہیں دیکھ سکا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بابر اعظم نے شاندار فائٹ بیک کی قیادت کی اور قائدانہ اننگز کھیلی۔ بابر اعظم نے عالمی معیار کی بیٹنگ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر اہمیت دیتا ہے اور آسٹریلیا کو یورپی یونین کا اہم ملک گردانتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے آسٹریا کے ان کے ہم منصب الیگزینڈر شلنبرگ سے جمعرات کو وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آسٹریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان آسٹریا کو یورپی یونین کا اہم ملک گردانتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا دورے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حال ہی میں وزیر اعظم نے آسٹریا کے چانسلر کارل نیہمر سے بات چیت کی اور دو طرفہ تعلقات کی مختلف جہتوں پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریا کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ آسٹریا کی کمپنیوں کے لیے پاکستان میں قابل تجدید توانائی، سیاحت، ہاؤسنگ، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ سی پیک کے خصوصی اقتصادی زونز آسٹریا کے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مراعات اور ٹیکس کی چھوٹ کے پیش نظر سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آسٹریا اس سال کی ایس پی پلس اسٹیٹس کے چوتھے 2 سالہ جائزے میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان اور آسٹریا کے درمیان تکنیکی اور پیشہ ورانہ شعبوں میں مضبوط روابط موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال میں نمایاں بہتری کے پیش نظر سفری ایڈوائزری پر مثبت نظر ثانی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی افغانستان کے ساتھ تعمیری، سفارتی اور سیاسی رابطے سے پائیدار امن اور استحکام کی کاوشوں کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان سے سفارتکاروں، بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں، INGOs اور میڈیا پرسنز کے انخلا کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی۔ ہمیں افغانستان میں انسانی المیہ کو روکنے کے لیے اپنی کوششوں کو ہم آہنگ بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے آسٹریین ہم منصب کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 9 مارچ کو بھارت کی جانب سے ہماری فضائی حدود کی صریحاً خلاف ورزی بین الاقوامی اصولوں اور ایویشن سیفٹی پروٹوکول کے منافی ہے۔ ہم تشویش کے ساتھ یوکرین میں پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دشمنی کے خاتمے، انسانی ہمدردی کی راہداریوں کے قیام اور دیکھ بھال، انسانی امداد کی فراہمی اور سفارتی حل کے لیے مسلسل کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آسٹریین وزیر خارجہ نے پرتپاک خیر مقدم اور پرخلوص میزبانی پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ تصادم کی طرف نہ جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گا، شیخ رشید نے سیاسی مخالفین کو خبردار کر دیا۔ عمران خان تحریک عدم اعتماد میں سرخرو ہوں گے، اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد میں سرخرو ہوں گے۔ اصلی اور نسلی لوگ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ 25 مارچ کو اپوزیشن کا جلسہ ہے، سیکیورٹی دیں گے۔ سندھ ہاؤس میں 300 سے 400 سندھ پولیس کے اہلکار بلائے گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو خرید و فروخت کی آڑت منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں، وہ ایک علیحدہ کیس ہے، لیکن قومی اسمبلی اور لاجز کو ایف سی اور رینجرز آؤٹر سائڈ کو پوری پروٹیکشن دے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف بے نقاب ہو گئے
ان کی بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وہ کہتے ہیں قومی حکومت بنے گی، چند روز بعد کہیں گے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے آج 17 اور کل 18 مارچ کو 2 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ سول سیکریٹریٹ سمیت دیگر محکموں میں بھی حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کا خطرہ، تعلیمی ادارے 2 دن کے لیے بند، امتحانات ملتوی۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے 2 دن کے لیے بند کر کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ سول سیکریٹریٹ کی اور دیگر دفاتر کے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے 17 اور 18 مارچ کو 2 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ بورڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے بھی میٹرک کے 2 پیپرز ملتوی کر دیے۔ سول سیکریٹریٹ سمیت دیگر محکموں میں بھی حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں اور وہاں آنے جانے والے افراد کی سختی سے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کے حق میں آج نکالی جانے والی احتجاجی ریلی بھی ملتوی کر دی۔ تمام ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو ایمرجنسی وارڈز اور ٹراما سینٹر میں حاضری یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ کوئٹہ، سبی، مچھ اور چمن کے ریلوے اسٹیشنز پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ مسافر ٹرینوں کی روانگی اور آمد و رفت کے اوقات کے دوران اسٹیشن آنے والے افراد کی جامع تلاشی لی جائے گی اور مسافر ٹرینوں پر کمانڈوز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ حکومت کو مجبوری میں IMF کے پاس جانا پڑا۔ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ IMF نے مذاکرات معطل کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ IMF نے مذاکرات معطل کر دیے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے شوکت طرین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری اور مستحکم معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کی 6ٹی بڑی معیشت تھا۔ افغان جنگ نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، جبکہ 2008 سے 2018 تک معیشت مضبوط بنانے پر کام ہی نہیں کیا گیا اور اس عرصے میں معیشت میں ٹیکسز کا حصہ نہ بڑھ سکا۔ عمران خان کی کرونا کے دوران پالیسی کو دنیا نے سراہا۔ غریب طبقے کو براہ راست فنڈز دے رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کو مجبوری میں IMF کے پاس جانا پڑا۔ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ IMF نے مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ IMF کے ساتھ مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، جمعے تک ان کا جواب آنا ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے IMF کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب IMF کوئی حتمی جواب کا انتظار ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔